خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ آج ہم سٹارٹ کریں گے جز نمبر 1، چیپٹر نمبر 2، چیپٹر نیم البقرہ، رکوع نمبر 3 کنٹینیوڈ، آیہ نمبر 23 انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے تعوذ پڑھ لیجیے اونچی آواز میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرے ساتھ ساتھ رولز اینڈ ریگولیشنز کی پریکٹس کیجیے۔ وَإِن كُنتُم، ان کے اوپر بھی آپ نے اخفا کرنا ہے اور کن کے اوپر بھی اخفا کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُم فی ریب، را کو اوپر کر کے پڑھیں گے، فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، عین کی آواز دونوں جگہوں کے اوپر کلیئر ہونی چاہیے، علی عبدنا، با کے اوپر کلکلا، عبدنا، فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا، دال کے اوپر کلکلا، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، نون کے اوپر اخفا، من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اب ہم دیکھیں گے ٹرانسلیشن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس کے بارے میں، جو، نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا، پھر تم لے آؤ، بسورۃ، کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسی، وادعوا، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو یا اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إن كنتم صادقين۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اس سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے دلائل پڑھ رہے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے انسانوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، اور تمہیں تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کے دلائل بھی دیے کہ وہی ذات ہے جس نے آسمان
کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، وہی ہے جو آسمان سے پانی کو اتارتا ہے، اور اس پانی کی وجہ سے بہت سارے ایسے پھل جو ہیں بطور رزق ہمارے لیے اگتے ہیں۔ تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو کیسے شریک بنا سکتے ہو؟ ابھی جو کلام ہے اس کو پڑھتے ہوئے تمہیں کوئی شک تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کے اندر ایک جو معبود ہے، یعنی کہ سچا معبود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اس کے اوپر ہمیں کاربند رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ میں اس کے دلائل بھی پیش کیے جا رہے ہیں، تو کہیں تمہارے دل کے اندر شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں۔ ہاں، اگر ایسا ہو جائے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ تمہیں شکوک و شبہات لاحق ہو جاتے ہیں، تمہیں ایسا لگتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کہا کرتے تھے یہ کاہن ہے، کچھ لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، کچھ ایسے کہتے تھے یہ مجنوں ہے، کچھ ایسے کہتے تھے یہ شاعر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کے سب اعتراضات کو ختم کیا، ان سب کے سب جو ان کے دلائل تھے، ان سب کے سب باتوں کو ریجیکٹ کیا، ان کی تردید کی، اور بتایا کہ اگر ایسی بات ہے اور تمہیں ابھی تک شک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام ہے وہ اپنی طرف سے گڑھ کے لا رہی ہیں، تو ذرا سنو۔ اگر ایسی بات ہے تو تم بھی اپنے تم جو نا اس جیسی ایک صورت بنا کے لے کے آؤ۔ اس طرح کے مختلف جو چیلنجز ہیں مختلف مقامات کے پر، کبھی صورت بنا لے کے آؤ، کبھی اس سے ایک آیت ہی لے کے آؤ، کبھی اس سے پوری کتابیں لے کے آ جاؤ۔ تو یہ جو پہلا ان کو چیلنج کیا گیا وہ یہ تھا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ایسا ہو کہ تمہارے پاس طاقت نہ ہو، تم نہ بنا پاؤ اکیلے، تو اپنے جو آس پاس کے جن کو اب تم مددگار سمجھتے ہو، اپنا گواہ سمجھتے ہو، سب کے سب کو لے کے آؤ، سب جمع ہو جاؤ اور لکھو، اور اس جیسے ایک صورت بنا کے لا کے دکھاؤ۔ ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یہ چیلنج ہے، اور مزے کی بات یہ ہے یہ قرآن مجید کا کتنا خوبصورت اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج یہاں پہ خود کیا اور اگلی ہی آیت کے اندر اس کا جواب بھی دے دیا کہ تم ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، ہاں یہ تو نہیں کر سکتے ہو، لیکن پھر بھی اگر تمہیں شک ہوا نا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیونکہ جو اللہ کی آیت کو جھٹلاتا ہے، جو اس قرآن کلام کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر ان آیات کو کفر کرتا ہے، تو وہ تو ہو گیا کافر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اس قرآن کو ہمارے لیے باعث حجت بنائیں ہمارے حق میں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔